اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم سجدہ کا دوسرا حصہ سورۃ الشورى، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاثیہ یہ آج تلاوت ہوئی۔ سورہ حامیم سجدہ کے حصے میں اللہ تعالیٰ جن باتوں کا، جن احکامات کا ذکر فرما رہے ہیں وہ یہ کہ جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہوں تو اس وقت خاموش رہا کرو، شور شرابہ کرنا یہ کفار کا کام ہے اور ایسوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ میدان محشر میں مجرم اللہ سے درخواست کریں گے کہ جن لوگوں نے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ان کو سامنے لائیں تاکہ پہلے ان سے انتقام لیں۔ ایمان اور عمل صالح کی پابندی کرنے والوں کے ساتھ دنیا میں بھی فرشتے ہوتے ہیں، بوقت نزع بھی، قبر میں بھی اور محشر میں بھی فرشتے انہیں تسلی دیں گے۔ پھر جنت میں یہ دائمی طور پر اللہ کی مہمان نوازی کا لطف اٹھائیں گے، لہٰذا نیکی کی دعوت دو، خود بھی نیک اور صالح عمل کرو، برائی کا بدلہ بھی نیکی سے دو۔ شیطان کبھی تمہیں انتقام پر ابھارے تو اس سے پناہ مانگو، صبر کرو، نیکیاں اپنے پاس جمع کرو۔ زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ ہے یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ جو خالق ہیں ان تمام چیزوں کے وہی معبود ہیں۔ اللہ کے غیر کو مت پوجو۔ فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ بعث بعد الموت کا یقین رکھو اور اس کو ہمیشہ یاد رکھو، الحاد سے بچو۔ الحاد کہا جاتا ہے کہ قرآن اور احادیث کی غلط تعویلات کرنا۔ جنت اچھی ہے یا جہنم اچھی ہے اس کا فیصلہ خود کرو، اپنی منمانی نہ کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید ایک بڑی نصیحت والی کتاب ہے، اس کی ہر بات سچی ہے۔ یہ قلوب کے لیے ہدایت ہے، شفا ہے۔ یقین نہ کرنے والوں کا اپنا ہی قصور اور نقصان ہے۔ مشرکین کا یہ اعتراض کہ یہ سارا قرآن کریم عربی میں کیوں نازل ہوا ہے، اللہ نے جواب دیا کہ اگر اس میں عربی کے علاوہ کوئی اور زبان ہوتی تو پھر تم یہی سوال اٹھاتے کہ ہم تو عربی ہیں، عجمی زبان سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی اسی طرح معاملہ لوگوں نے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، ان کے حالات دیکھیں، زیادہ آپ پریشان نہ ہوں۔ نیک کو اس کی نیکی کا فائدہ اور گناہگار کے گناہ کا وبال اسی پر ہوگا۔ عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے، قیامت کا علم بھی اللہ ہی کو ہے، مگر اس کی تم تیاری کرو۔ جہاں سارے مشرک بدکار بے بس ہوں گے، حریص اور خود غرض نہ بنو، ہر وقت اللہ سے بھلائیاں مانگتے ہو اور جب ذرا سی تکلیف آئے تو پھر نا امید ہو جاتے ہو۔ تکلیف کے بعد راحت ملے تو خود غرض بن کر مجھے مت بھولو۔ قیامت بھی آنی ہے، میرے سامنے بھی تم نے آنا ہے۔ بدکاروں کو سب کچھ بتائیں گے اور ان کو سزا بھی دیں گے۔ یہ عجیب ہے کہ تمہیں نعمت ملے تو تم مجھے بھول جاتے ہو اور ذرا سی تکلیف پہنچے تو لمبی لمبی دعائیں کرتے ہو۔ قرآن کے کسی حکم سے پہلو تہی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ عالمی کائنات اور اپنی جانوں میں غور کرو، ہماری قدرت کی نشانیاں تم دیکھ لو گے۔ موت کو بھی یاد رکھو اور قیامت کو بھی یاد رکھو۔ سورۃ الشورى، اس کو سورۃ الشورى اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مشورے کی تعریف، یعنی جو لوگ آپس کے معاملات سارے مشورے سے کرتے ہیں ان کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے سارے معاملات مشورے سے کرتے ہیں۔ مشرکین اور کفار کو اللہ جواب دے رہے ہیں کہ جیسے سابقہ انبیاء پر وحی آتی تھی یہ بھی ویسے ہی ہے، قرآن بھی وہی ہے۔ زمین اور آسمان، فرشتے سب اس رب کی اتباع کرتے ہیں۔ فرشتوں کے دو کام ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرنا اور انسانوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، وہ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ قیامت، حساب اور کتاب اور فیصلے سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ اللہ نے زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرنا۔ ظلم کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ جو لوگ وہ اللہ جو مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں، تم ان کے لیے غیروں کو شریک بناتے ہو، اس کا عقیدہ رکھتے ہو، تمہیں اس بات کا بہت جلد محشر میں علم ہو جائے گا۔ اللہ اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں، سب خزانے اسی کے پاس ہیں۔ انسانوں کی تمام ضروریات وہی پوری کرتے ہیں۔ رزق کی کشادگی اور تنگی یہ اس اللہ کی حکمت پر مبنی ہے۔ چند باتوں کا اللہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ دین کوئی نیا نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو سابقہ انبیاء کا تھا، اس پر قائم رہو، اس میں اختلاف اور تفرقے سے بچو، بے دینوں کے طعنوں اور اذیتوں پر صبر کرو اور اللہ سے توبہ کیا کرو، اللہ سے ہدایت طلب کیا کرو۔
موت کا وقت تمہارا مقرر ہے، اسے یاد رکھو۔ یہودی اور نصارہ کی طرح مت بنو کہ جانتے ہوئے بھی اللہ کے حکموں کا انکار کیا۔ اوروں کو بھی دعوت اسلام دو، دین پر استقامت دکھاؤ، غیر مسلموں کی اتباع نہ کرو، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ، انصاف کیا کرو، اللہ کی بندگی کرو، جو یہ باتیں نہ مانے اس سے دور رہا کرو، روز محشر کا یقین کامل رکھو۔ اہل باطل سے سوال ہوگا کہ اے یہود و نصارہ اور مشرکین، تم میں سے اکثریت نے اس دین کو قبول کر لیا ہے، تم باطل دلائل کا سہارا کیوں لیتے ہو؟ اللہ کی پکڑ سے ڈرو، یہ قرآن کریم حق ہے، انصاف سے کام لو۔ قیامت بہت قریب ہے۔ اہل ایمان تو قیامت کا یقین رکھتے ہیں، اور جو بے خوف ہیں ان کو یقین ہی نہیں ہے۔ اللہ سے ہمیشہ کشادگی مانگا کرو۔ طالب دنیا کو صرف دنیا ہی تھوڑی بہت مل جاتی ہے، اور جو آخرت کا طالب ہوگا اسے دنیا اور آخرت دونوں ملیں گی۔ منکرین اور نافرمان دنیا میں مبغوض اور میدان محشر میں سخت خوف اور دہشت میں ہوں گے۔ مومنین مخلصین کے لیے اللہ کی طرف سے کامیابی کی خوشخبری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں جو کچھ تمہیں کہہ رہا ہوں اس کا میں تم سے معاوضہ نہیں چاہتا۔ رشتہ داری کا خیال رکھو، میری بات سنو، نہ میں جھوٹا ہوں نہ مفتری ہوں، یعنی اللہ کی طرف غلط بات منسوب کرنے والا۔ جھوٹے کی اللہ مدد نہیں فرماتے بلکہ اسے رسوا کرتے ہیں۔ اللہ نیکی کا بدلہ دگنا دیتے ہیں، باطل کو مٹا دیتے ہیں، توبہ سب کی قبول فرماتے ہیں۔ بہت سے گناہوں کو تو ویسے بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اہل ایمان کی دعا سنتے ہیں، ان کا اجر دگنا کر دیتے ہیں، نافرمانوں کی پکڑ بھی فرماتے ہیں۔ مالداری کو اللہ نے عام نہیں کیا، ورنہ زمین میں فتنہ فساد ہوتا، زمین کا نظام ہی نہ چلتا۔ انسان کو ضرورت کے مطابق دیتے ہیں، بارش بھی برساتے ہیں، زمین اور آسمان اور ہر چیز کے خالق اللہ ہیں، سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، پھر بھی بہت کچھ اس میں ہم ویسے معاف کر دیتے ہیں۔ دنیا میں پکڑ فرمائیں تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، وہ اگر چاہیں تو ہواؤں کو روک دیں، تم باہری سفر کے دوران ہلاک ہو جاؤ یا طوفان بنا دیں اسے۔ روز محشر نافرمانوں کے لیے بچاؤ کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ دنیا کا متاع حیات ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے نیک اعمال وہی باقی رہنے والا ہے۔ اہل ایمان کے اللہ کچھ صفات بتا رہے ہیں کہ ایمان والے کون ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والے، کبیرہ گناہوں سے بچنے والے، اپنا غصہ پی جانے والے، بے حیائی سے بچنے والے، رب کا ہر حکم ماننے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، ہر کام آپس میں مشورے سے کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، ظالم کو بھی معاف کرنا، اگر ضروری ہو تو بدلہ لے لینا مگر عدل اور انصاف اور برابری کے ساتھ۔ ظالمین اور بدکاروں کی حالت آخرت میں کیا ہوگی کہ میدان محشر میں افسوس کر رہے ہوں گے، اللہ سے مہلت مانگیں گے، خوف اور ذلت سے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ ایمان والے بھی ان کو لعنت اور ملامت کریں گے، نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا، نہ انہیں کوئی فائدہ ہوگا۔ اپنے رب کے احکامات کو مانو قبل اس کے کہ موت آ جائے، نہ بچاؤ کی جگہ ہوگی نہ عذر قبول ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کا کام لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے۔ جو اعراض کرنے والے، روگردانی کرنے والے، ان کو چھوڑ دیں۔ عام انسانوں کو اللہ حکم دینے کے ناشکرے نہ بنو، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، تکلیف آئے تو صبر کرو، یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ زمین آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اولاد وہی دیتے ہیں، کوئی شخص بالمشافہ ان سے کلام نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت انبیاء پر جو وحی نازل فرماتے ہیں اس کے 3 طریقے ہیں۔ القاء فی القلب، یعنی انبیاء کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے۔ من وراء الحجاب، یا پردے کے پیچھے سے جبرائیل امین آ کر ان کو پیغام پہنچاتے ہیں۔ ارسال رسول، یا جبرائیل امین انسانی شکل میں آ کر پیغام دیتے ہیں۔ بعثت نبوت اور نزول قرآن سے قبل نہ کوئی قرآن کو جانتا تھا نہ اجزاء ایمان کو۔ اب اس پر ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، یہ نور ہے، ہدایت ہے اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ سورۃ الزخرف، زخرف کہا جاتا ہے سونے کو، جس کو ذہب بھی کہتے ہیں، زخرف بھی کہتے ہیں۔ اس صورت میں آگے چل کر اسی کا ذکر آ رہا ہے۔ چند مشہور سوالات تھے، اللہ نے اس کے جوابات دیے کہ اس وقت حضور سے لوگوں نے کیے تھے کہ قرآن کریم کو عربی میں نازل کرنے کیوں نازل کیا، تو اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ عربی میں نازل کرنے کا سبب یہ ہے کہ مخاطبین اول سارے جو تھے وہ عرب تھے۔ اس کتاب کو معمولی نہ سمجھو،
منکرین کے انکار کے سبب سلسلہ تبلیغ بند نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کی تبلیغ کا سلسلہ روک دیا جائے۔ اہل ایمان کو حکم بھی ہے کہ تبلیغ کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا، لوگ انکار کرتے رہے، اللہ ہدایت کے اسباب بھیجتے رہے، بالآخر وہ انکار کرنے والے تباہ ہوئے۔ سن لو، وہ تم سے طاقت میں زیادہ تھے۔ اللہ کو دنیا کا ہر انسان جانتا ہے، مگر ضد، عناد، مفاد پرستی اس کے لیے اطاعت کے راستے میں حائل ہو جاتی ہے۔ رب وہی ہے جس نے زمین بنائی، اس میں راستے مقرر کیے، آسمان بنایا، بارش برسائی، زمین کو زندگی دی، ہر قسم کے اناج اگائے، تمہاری ضرورت کی خاطر سواریاں پیدا کیں، لہٰذا ہر نعمت کے استعمال پر اس کا شکر ادا کرو، اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو، شرک نہ کرو، اللہ کے لیے اولاد ثابت نہ کرو۔ مشرکین مکہ کے اس عقیدہ بد کی اللہ نے تردید فرمائی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے فرشتوں کو اللہ نے مؤنث پیدا کیا ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ بیٹی تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اور اللہ کے لیے ثابت کرتے ہو۔ عورت فطرتاً مرد کے مقابلے میں جسماً علماً کمزور ہوتی ہے، تم اسے اللہ کا جز بناتے ہو۔ مشرکین کے کچھ اعتراضات تھے کہ ہماری بت پرستی جو ہم کرتے ہیں اس کو اللہ کی مرضی شامل ہے، ورنہ ہم کیسے کرتے؟ اللہ نے جواب دیا کہ کیا اس دعوے کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ بے تکی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تم ڈھیل کو غلط سمجھتے ہو۔ تمہاری دلیل تو وہی ہے جو پہلی امتوں کے نبیوں کو لوگ اس وقت دیتے تھے کہ اپنے باپ دادا کا طریقہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، تمہارے پاس بھی یہی دلیل ہے، تو پھر ان لوگوں کا انجام تو دیکھ لو۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں، یہ ان کا دین ہے، اس لیے ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ نے جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے اجداد میں سے ہیں، ان کا دین کیوں نہیں مانتے ہو؟ آباء و اجداد اگر تمہارے مشرک ہوں تو کیا تمہیں ان کی اتباع کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے والد کی اتباع نہیں کی تھی، ان سے برات کا اعلان کیا تھا۔ تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ یہ قرآن کریم اگر سچا ہے تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے سردار پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ اس وقت یہ دو بڑے شہر ہوتے تھے۔ اللہ نے جواب دیا کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمتیں تمہاری مرضی پر تقسیم نہیں ہوتی، اللہ جسے چاہے نبوت دیں، جسے چاہے نہ دیں۔ اللہ تو انسانوں میں رزق اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں، اگر تمہاری مرضی پر چھوڑ دیں تو غریب تو بھوکے مر جائیں۔ نبوت تو بڑی نعمت ہے، یہ تو اللہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں۔ پھر رزق میں تفاوت اللہ نے رکھا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، تو یہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ہے۔ دنیا کی دولت اللہ کی نظر میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے نبوت کے لیے دولت کا ہونا ضروری نہیں، یعنی نبی کے پاس مال کا اور دولت کا ہونا ضروری نہیں۔ جو شخص یاد الہی سے غافل ہوگا، شیطان اس پر مسلط ہوگا، اس کا دوست بن جائے گا، سارے غلط کام اسے اچھے کر کے دکھائے گا اور کروائے گا، مگر آخرت میں حقیقت دیکھ کر یہ شخص افسوس کرے گا۔ دونوں کو ایک ساتھ جہنم رسید کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ کچھ احکامات دے رہے ہیں کہ جو دین حق سے اعراض کرنے والے ہیں انہیں چھوڑ دیں، نافرمانوں کو ضرور سزا ملے گی، جلد یا دیر سے۔ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامیں، صراط مستقیم پر ثابت قدم رہیں۔ عزت قرآن پر عمل کرنے سے ملے گی۔ کسی آسمانی مذہب میں شرک کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا اس سے بچو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون اور ان کی قوم کو جو دعوت دی تھی اس کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ قوم فرعون کی مسلسل وعدہ خلافیوں کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ فرعون کا اس ڈر سے کہ لوگ مسلمان نہ ہو جائیں، اس نے اپنی قوم سے خطاب کیا کہ دیکھو موسیٰ کے پاس نہ دولت ہے نہ بادشاہت ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، عزت ہے، فوج ہے، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اللہ فرماتے کہ باطل پرستوں کے لیے ایسی باتیں دلیل ہوتی ہیں، لہٰذا وہ باطل پر ہی رہتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہم نے غصے میں ایسا انتقام لیا کہ اس فرعون کو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ انبیاء میں کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم بھی جہنم میں جاؤ گے مشرکو، اور جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو عیسائیوں نے ان پر ایک سوال اٹھایا کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو معبود سمجھتے ہیں، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ تمہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کب کہا تھا کہ مجھے معبود بناؤ؟ یہ تو تم نے خود سے بنایا ہوا ہے۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور وہ قیامت کی دلیل ہیں، وہ دوبارہ آئیں گے۔ تو تمہاری یہ بات بالکل غلط ہے، حقیقت کو جانو اور میری اتباع کرو۔ یہ سب کچھ تمہیں شیطان بہکانے کے لیے تم سے کروا رہا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو عیسائیوں کو توحید کی دعوت دی تھی۔ قیامت بہت قریب ہے، اس وقت حال یہ ہوگا کہ سارے دوست آپس میں دشمن ہوں گے سوائے ایمان والوں کے۔ میدان محشر میں اہل ایمان سے اللہ کا خطاب ہوگا کہ بے خوف اور خطر رہو۔ ایمان اور عمل صالح کا بدلہ یہ ہے کہ تم بمائے اپنی ازواج کے دائمی جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے سامان راحت موجود ہے۔ یہ ایمان والوں سے خطاب ہوگا، تم اس جنت کے مالک ہو۔ مجرمین سارے جہنم رسید ہوں گے، ان سے خطاب ہوگا تم نے اپنے ساتھ ظلم کیا۔ اہل جہنم جو ہے وہ داروغہ جہنم سے کہیں گے کہ ہمیں موت دے دیں، اس کی طرف سے جواب ملے گا کہ یہیں رہو، تم نے حق کو نہیں مانا تھا۔ اسلام کے خلاف بری تدبیریں نہ کرنا، اللہ دل کی باتوں اور سرگوشیوں سے بھی باخبر ہیں۔ کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، وہ زمین اور آسمان کے مالک اور رب ہیں، تمام عیوب سے پاک ہیں، معبود حقیقی ہیں، عالم الغیب ہیں۔ زمین اور آسمان کی حقیقی بادشاہت انہی کی ہے، قیامت کا علم انہی کو ہے۔ روز محشر ان کے سامنے کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا الا یہ کہ جس کو اجازت ہو۔ جو خالق کائنات ہیں وہی معبود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے شکایت فرمائی کہ اللہ میں ان لوگوں پر اتنی محنت کرتا ہوں، یہ میری بات نہیں مانتے، مسلمان نہیں ہوتے۔ اللہ نے جواب دیا کہ ہمیں آپ کی پریشانی کا علم ہے، آپ پریشان نہ ہو زیادہ، نہیں مانتے تو انہیں کرنے دیں جو کریں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، اگر یہ آپ کو زیادہ تنگ کریں تو درگزر کرتے ہوئے دور ہو جائیں۔ سورہ دخان، دخان عربی میں کہا جاتا ہے دھوئیں کو۔ اس صورت کے اندر اللہ نے دھوئیں کا ذکر فرمایا۔ یہ کون سا دھواں ہوگا جس کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو تفسیر فرمائی اس میں یہ ہے کہ یہ قیامت سے پہلے ایک دھواں پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا، اور اس میں ایسی دھندلاہٹ سی ہوگی کہ کچھ نظر بھی کم آئے گا، اور لوگوں کی آنکھوں میں جلن سی محسوس ہوگی اس سے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قحط کی ایک نشانی ہوگی کہ جب قحط زیادہ پھیل جائے کسی جگہ تو وہاں ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم منزل من اللہ ہے، لیلۃ القدر میں یہ نازل ہوا ہے، تمام امور کے فیصلے اسی رات میں فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں۔ نبی کو بھیجنے اور نزول قرآن کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں عذاب الہی سے ڈرائیں۔ جو زمین اور آسمان کے رب ہیں وہی معبود ہیں، وہی اس موت و حیات کے مالک ہیں، اس کی وحدانیت میں شک نہ کرو۔ آثار قیامت یا آثار موت دیکھ لو گے پھر توبہ کرو گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ قرآن اور سنت سے اعراض نہ کرنا، قیامت کی اچانک پکڑ سے ڈرنا، قوم فرعون کی طرح بار بار توبہ کو توڑنا اور بار بار توبہ کو نہ توڑو ورنہ تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو قوم کو دعوت دی تھی اس کا اللہ نے کچھ چند باتیں ذکر فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرعون سے مخاطب ہو کر، اے فرعون، میں تیرے پاس نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، خود نہیں آیا۔ بنی اسرائیل کو آزادی دے دو، کفر و سرکشی چھوڑ دو، اور یہ جو تمہیں معجزات میں دکھا رہا ہوں یہ میری نبوت کی نشانی ہے۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی دوسری مرتبہ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اگر ایمان نہیں لاتے ہو تو وہ تمہاری مرضی اپنی جگہ، لیکن میرے بارے میں اگر تم نے غلط سوچا بھی تو تباہ ہو جاؤ گے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور حکم ملا کہ اب بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، باقی لوگ سب تباہ ہوئے۔ بنی اسرائیل پر اللہ نے نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ دیکھو فرعون سے تمہیں نجات ملی، مصر اور فلسطین کے تم مالک بنا دیے گئے، جہان والوں پر تمہیں فضیلت ملی، پھر بھی تم سرکشی کرتے ہو۔ مشرکین کا یہ اعتراض تھا کہ اگر بعث بعد الموت یقینی ہے تو ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی کو زندہ کر کے دکھا دیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ جو کام آخرت میں ہونے وہ دنیا میں نہیں ہوں گے۔ چند احکامات اللہ دے رہے ہیں کہ زمین آسمان اللہ کی قدرت کی نشانیاں، ان میں غور کرو، قیامت اور فیصلے کا دن مقرر ہے اسے یاد رکھو، ہر طرف نفسا نفسی ہوگی، صرف نیک لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، بے فکر ہوں گے۔ اہل جہنم کے لیے حکم ہوگا کہ ان کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دو، اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈال دو، انہیں لعنت اور ملامت کرو اور ان سے کہو کہ یہ تمہارے اعمال بد کی سزا ہے۔ شجر زقوم تمہاری خوراک ہے جو تمہارے پیٹوں میں اندر ابل کر سب کچھ جلائے گا۔ اہل جنت عزت اور اکرام کے ساتھ جنت کے باغات میں رہیں گے، ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، نہ کوئی تکلیف نہ موت ہوگی۔ یہ قرآن کریم بہت آسان ہے، اسے سمجھو، عمل کرو، نہیں تو عذاب کے انتظار میں رہو۔ سورۃ جاسیہ، جاسیہ کہا جاتا ہے گھٹنوں کے بل اور پنجوں کے بل بیٹھنے کو۔ جب آدمی کسی چیز اٹھنے کے لیے بھاگنے کے لیے تیار ہوتا ہے نا تو وہ پنجوں کے بل یوں بیٹھا ہوتا ہے کہ جیسے آواز ہے میں فوراً بھاگوں۔ تو قیامت کے دن سارے لوگ اس طرح سے پنجوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے انتظار میں۔
کہ اللہ کی طرف سے کیا حکم آتا ہے، اس کا ذکر اس صورت میں ہے، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الجاثیہ ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ زمین اور آسمان کی تخلیق، مخلوقات کی پیدائش، دن رات کی تبدیلی، بارش کا برسانا، زمین کی پیداوار اگانا، ہواؤں کا چلانا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اپنی عقل استعمال کرو اور اللہ کو پہچانو اور یقین پیدا کرو، لہذا اس کے احکامات سن کر اس پر عمل بھی کرو۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح نہ دو، جھوٹ گناہ سے بچو، اللہ کا حکم سنو تو اعراض نہ کرو، تکبر نہ کرو، دین کے کسی امر کی تحقیر اور توہین نہ کرو، ورنہ قبر میں بھی اور محشر میں بھی عذاب کے ساتھ جہنم رسید ہو جاؤ گے، پھر نہ تمہارا مال کام آئے گا نہ کوئی اور مددگار ہوگا۔ یہ قرآن کریم ہدایت ہے، اس سے منہ موڑنے والے کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اللہ نے زمین کی ہر چیز تمہارے تابع کی ہے، سمندر تمہارے تابع ہیں، اپنے فضل کے راستے کھولے ہیں، لہٰذا اس کا شکر ادا کرو، صبر اور درگزر سے کام لو۔ نیکی کا بدلہ نیکی کرنے والوں کو اور برائی کا برائی کرنے والوں کو ہی ملے گا۔ تمہارے رب کے سامنے یہ سارے فیصلے ہوں گے۔ نعمت کی ناقدری سے نعمت چھن جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے تورات دی، حکومت دی، نبوت دی، نبی بھی ان میں آئے، پاکیزہ روزی دی، فضیلت دی، مگر وہ پھر بھی سرکش بن گئے، اپنے انبیاء کے نافرمان بن گئے، فرقوں میں بٹ گئے۔ دنیا میں اللہ نے سب کچھ ان سے چھین لیا اور آخرت میں بھی ان کو سزا ہوگی۔ اب یہ نعمت اس امت کو ملی ہے، لہٰذا دین کا صحیح راستہ بتا دیا اس پر قائم رہو، بے دینوں کی خواہشات پر مت چلو ورنہ سزا تمہیں بھی ملے گی۔ ظالم کا ساتھ نہ دو ورنہ تم بھی ظالم شمار ہوگے۔ متقی بنو، اللہ کو دوست بناؤ۔ یہ قرآن کریم ایک نصیحت ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے۔ صدق دل سے اسے سنو، مانو۔ نیک اور بد دنیا اور آخرت میں بھی برابر نہیں ہیں۔ اس کائنات کی تخلیق کے دو مقاصد ہیں، اللہ رب العزت حق کو ظاہر فرمائے اور ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ دنیا میں برے لوگ ہمیشہ خوش اور نیک لوگ زیادہ تر پریشان ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا کو ختم ہونا ہے اور اس کے بعد کوئی اور مرحلہ بھی آنا ہے۔ جو شخص خواہشات پر چلے اللہ اس کو گمراہ کر دیں گے، دائمی گمراہ رہے گا۔ مشرکین کے عقائد بد کی اللہ نے تردید فرمائی۔ وہ کہتے تھے کہ صرف یہ دنیا کی زندگی اور موت ہے، بس موت کے بعد پھر دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج تک کوئی ایک آدمی زندہ ہو کر آیا ہوتا۔ دوسرا وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ انسان پر جو موت آتی ہے یہ تو بس حوادثات زمانہ کی وجہ سے آتی ہے، کہ انسان بڑھاپے میں جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے تو دنیا سے چلا جاتا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی اس دنیا سے لے جاتا ہے پھر دوبارہ اٹھائے گا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ تمہارے ہی صرف عقلی گمان ہے، بعث بعد الموت بالکل یقینی ہے مگر دنیا میں نہیں ہوگا۔ اللہ کی خالقیت اور مالکیت کو تسلیم کرو، قیامت کو یاد رکھو، نافرمان بڑے نقصان میں ہوں گے اس دن۔ محشر میں سب لوگ گھٹنوں اور پنجوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے، نامہ اعمال سب کو دیا جائے گا، پھر اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اہل ایمان کو جنت اور اہل کفر کو جہنم بھیج دیا جائے گا۔ گناہگاروں سے اس دن اللہ رب العزت غصے کی کیفیت میں خطاب فرمائیں گے کہ تمہارے پاس ہمارے احکامات آئے تھے، تم نے انکار کیا، تم تکبر کرتے تھے، تمہیں قیامت کا یقین نہ تھا، تم بے خوف ہو کر گناہ کرتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں تھے، تمہیں نصیحت کی جاتی تو تم اعراض کرتے تھے، اللہ کو تم بھول گئے تھے، قیامت کے حساب کو بھول گئے تھے، دنیا کی حیات میں منہمک ہو کر تم دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، آج تمہیں عذاب میں ڈال کر بھلا دیا جائے گا، نہ تم نکل سکو گے، نہ توبہ تمہاری قبول ہوگی، نہ تمہاری کوئی مدد کر سکے گا۔ اہل ایمان کو اللہ حکم دے رہے ہیں ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کیا کرو، اس کی بڑائی بیان کیا کرو، وہی غالب حکمت والے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علیہ